الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار محتين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس منصب ہے، وہ دوسروں کو لتاڑتا رہے، ان پہ ظلم کرتا رہے۔ آج ایک ایسے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں جس میں کوئی بھی انسان، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ دیندار ہے یا دین سے بیزار ہے، وہ کوئی عالم دین ہے یا عام، وہ کوئی غریب ہے یا امیر، کوئی منصب دار ہے یا بے منصب، جس شخص کا جہاں پہ بس چلتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ کم نہیں کر رہا۔
حتیٰ کہ ایک مزدور مزدوری کرتے ہوئے بھی اگر اس کے بس میں ہوتا ہے تو وہ وہاں بھی باز نہیں آتا، حالانکہ بظاہر وہ کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ میں اپنی چالاکی کے ساتھ، اپنی مکاری کے ساتھ، اپنی ٹیکنیکل طریقوں کے ساتھ جس طرح بن پڑے دوسرے پہ ظلم کر لو۔ شاید ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور ہم سب کو 1 to 1 اس مالک کے حضور کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار کو جواب دینا ہے۔ تھوڑی سی بھائی جان کم کریں آواز۔ اللہ رب العزت بعض اوقات ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ ایک شخص ظلم کرتا ہے، کئی لوگ اس سے ڈسے جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اسے مہلت ملی ہوئی ہے، وہ جو اس کے من میں آتا ہے کر رہا ہے، اپنے پیسے کے بل بوتے پہ، اپنے منصب کے بل بوتے پہ، یا اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پہ، یا اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پہ وہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اسے کوئی نہیں ذات پکڑنے والی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ بڑا لکی آدمی ہے کہ یہ ہر کام کرنے کے باوجود پھر ترقی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم میں سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ جو انسان چھوٹا یا بڑا ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے، بلکہ انما یؤخرہم، اگر کسی کو مہلت ملتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، اس کا ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اسے بہت بڑے عذاب میں اور سختی میں مبتلا کرنے والا ہوں، اس لیے اسے مہلت دے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ اس لیے مہلت نہیں دیتا کسی ظالم کو کہ وہ ظالم ظلم کرتا رہے۔ ایک مثال، فرعون ایک حکمران تھا مصر کا، بنی اسرائیل کے اوپر وہ انہیں غلام بنا کے ظلم کرتا رہا۔ اب دنیا میں بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوں گے، لیکن آج بھی اس کے دور کے جو اہرام مصر بنے ہوئے ہیں ان کو، اس کی عمارات کو، اس کے کھنڈرات کو اگر دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کتنا مالدار ہوگا اور کتنا طاقتور ہوگا کہ کوئی چیز اس کے سامنے دنیا میں حیثیت نہیں رکھتی تھی، اور اس چیز نے اس کے دماغ میں اتنا خلل ڈال دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ بات کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن جب اس اللہ کی پکڑ آتی ہے، نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَقَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب اللہ کسی ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے اور اس کا عذاب اتنا دردناک اور شدید ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے نہ بیان کرتا ہے، نہ اس کے ذہن اسے سوچ سکتے ہیں جو اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرمانے والے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ اللہ نے مجھے منصب دیا ہے، اللہ نے یہ میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں اپنے زیر نگی لوگوں کو اور ہر آنے والے سائل کو جیسے چاہیں ڈیل کروں۔ اسی طرح اگر اللہ نے ایک صنعت کار بنایا ہے، ایک تاجر بنایا ہے،
تو ہم دونوں طریقوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گاہک آئے گا یا ہمارے پاس جو مزدور کام کرنے والے ہیں، ہم جیسا دل میں آئے گا ویسے ڈیل کر سکتے ہیں اسے. حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی زندگی کی آخری نصیحت یہ تھی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی بات الصلاۃ، نماز کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا. نمبر دو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ جن کے مالک بنا دیے گئے، یعنی تمہارے زیر نگین جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے جونیئرز ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، یا آپ کے پاس آ کے اپنے معاملات کو حل کروانے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لیکن سچی بات یہ ہے، ہم ان چیزوں کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، بعض اوقات ہم یہ زبان سے بات کہہ دیتے ہیں، اگر اس میں اتنی عقل ہوتی، اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تو اللہ اسے مزدور کیوں بناتا. یہ بہت بڑی بات ہے جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں ہم. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں صلاحیت ہے، اس لیے ہم اس منصب پہ ہیں، اور دوسرے میں صلاحیت نہیں ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کہتے ہیں تلک الایام نداولھا بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دن پھیرتا ہوں. اگر یہ پھیر کے ہمیں اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دے، اسے اس منصب پہ بٹھا دے جہاں آج ہم ہیں، تو کیا کیفیت ہوگی اگر اس کے دل میں بھی ہمارے لیے کوئی رحم نہ ہوا تو. یہ استحقاق تو بہت، ہمارا استحقاق، یہ تو بہت چھوٹی سی بات سوچتے ہیں. اس کائنات کے سب سے عظیم بادشاہ اللہ رب العزت، جنہوں نے سب کچھ بنایا، حالانکہ سارے حق اللہ کے ہیں، ہم اگر اللہ کے مقابلے میں سوچنا شروع کر دینا، یہ کہتے ہیں نا یہ آنکھ ہماری ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کی آنکھیں، ان کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے. کون نہیں دیکھنے دیتا انہیں؟ کوئی ایسی ذات ہے جس نے ہمیں تو وہ نور عطا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے وہ سلب کر لیا ہے، چھین لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری نہیں ہے. کوئی ایسی طاقت اور مہربان ہے ذات جس نے ہم پہ یہ عنایت اور مہربانی کی ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کان سے سن رہے ہیں، اپنی زبان سے بول رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ سے التجا کیا کرتے تھے، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی، لا الہ الا انت. اے اللہ میرے بدن کو عافیت دے، میری سماعت کو عافیت دے، میری بصارت دیکھنے کی طاقت کو عافیت دے. کیوں؟ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، میں سمجھتا ہوں تیرے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو جس کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے وہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے. اگر اللہ کا سارے حق ہونے کے باوجود اللہ ظلم نہیں کرتے تو ہمارے اوپر ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں؟ کہ جو سوچ آئے، جو تصور بنے، ہم ہمیشہ یہ بات سوچتے ہیں کہ اب یہ میری داڑھ کے نیچے آیا ہے کچل دوں، جبکہ میرے رب کی سوچ یہ ہے کہ یہ میرا بندہ اس وقت مجبور ہے، میں اس پہ رحم کر دوں. حالانکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. جب اللہ ہمیں طاقت دیتا ہے ہم کہتے ہیں کچل دو. اللہ رب العزت کے سامنے کوئی انسان بے بس آتا ہے تو وہ کہتا ہے رحم کر دو. تو وہ اللہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے، یا عبادی
اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہوا ہے۔ سارے حق رکھنے کے باوجود میں نے جائز نہیں سمجھتا کسی دوسرے پہ ظلم کروں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجْعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اس لیے تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسا نہ کیا کرو، فَلَا تُظَالِمُوا، میرا مشورہ ہے، میرا حکم ہے، جو بھی سمجھتے ہو سمجھ لو، میں تمہیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہوں، تمہارا رب حکم دیتا ہوں، فَلَا تُظَالِمُوا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم انسان اپنے رب کے درمیان، اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان باہم ایک دوسرے سے کرتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ جو اللہ سے ظلم کرتا ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک ظلم ہے کفر، کفر کا مطلب اسلام کے اندر ہے انکار۔ اللہ مالک ایک بات کا حکم دیتے ہیں، ہم زبان سے انکار کریں تو تب بھی کافر، اگر ہم عملاً انکار کریں تو پھر عملی طور پہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو انسان کفر کرتا ہے یہ ایک ظالم انسان ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے متعلق فرمایا کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کفر کرے گا وہ ظالم ہے، جو کفر نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ اللہ اسے ظالم تصور نہیں کرتے۔ تو کفر ہم زبان سے انکار کر کے کریں، میں نہیں مانتا۔ اب بحیثیت مسلمان میں اور آپ سوچیں، ہماری زندگی، ہماری تجارت، ہمارے گھر بار، ہمارے معاملات، ہماری خوشی، ہماری غمی، اس میں کتنے معاملات آتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، ہمیں نہیں کرنا، اللہ نے نہیں اجازت دی، پھر بھی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ اپنے مالک کے حضور جا کے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم پڑھتے تھے، تمہیں ان کا شعور تھا؟ کس نے حق دیا تھا کہ اپنے رب کی بات کو جھٹلاؤ؟ ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی کسی بات کو جھٹلائیں۔ تو جب ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں اے مالک تو صحیح نہیں کہتا، جو ہم سوچتے ہیں وہ درست ہے۔ اور دوسرا ظلم ہے شرک کرنا، کہ اللہ کے برابر کسی اور کو سمجھ لینا۔ جو اللہ کی ذات کی برابری کسی کو کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور جو اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے اللہ اسے بھی مشرک تصور کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم اکثر لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اور بعض سمجھنے کے باوجود صرف اپنے فرقے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو رکھنے کے لیے وہ اس گندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ کل ایک بھائی نے ایک فیس بک پہ کلپ دکھایا، بہت دل دکھا یہ بات دیکھ کے یا سن کے۔ ایک نو مسلم بہت بڑے اسکالر ہیں جن کا نام ہے عبد الرحیم گرین، یہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پڑھا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بڑا اسلام کی نشات ثانیہ کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ایک مجلس کے اندر وہ دعوت دے رہے تھے لوگوں کے سامنے، دنیا کی اقوام کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے جو ہمارے ملک سے تھا اس نے سوال کیا کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے،
اس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر۔ ہم کس کو کافر سمجھیں، کس کو مسلمان؟ اس نے سب سے پہلے ہنس کے کہا کہ مجھے تمہاری بات سے ایسے لگا ہے جیسے تو نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کیا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے؟ اس نے کہا کیسا وہ اسلامی ملک ہے جہاں لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور برائی کی طرف جاتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے جس کو تم ماننے والے ہو؟ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ دونوں میں سے کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ شرم سے سر جھک گیا کہ ایک نو مسلم آدمی جس نے شعوری طور پہ اسلام کو دیکھا، پرکھا، سمجھا، اب وہ اسلام کا ایک مبلغ ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو موروثی مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں 97% مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے اندر کون سا اسلام ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کے پاس اسلام تھا ہمیں وہ وہاں نظر نہیں آتا۔ تو اگر یہی بات اللہ کے حضور ہو گئی تو ہم جیسا بدقسمت کون ہوگا؟ اور ہم اپنے ہر معاملے میں سنجیدہ ہیں، اپنے کاروباری معاملات میں بڑے سنجیدہ ہیں، بڑی ہوش سے کام کرتے ہیں، اپنی نوکری کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، ہم کسی سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں بڑی سنجیدگی اختیار کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو دین سمجھ کے چل رہے ہیں کیا وہ دین ہے بھی یا نہیں ہے۔ بس ایک ہی جواب ہے ہمارے پاس، جو کسی نے بتایا وہ سن لیا، وہ کر لیا۔ اگر تو یہ بات ہوتی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے ہم سنتے تو یہ کہتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے کر لیا، تو یہ معقول بات تھی۔ اگر آپ کسی اور کے متعلق یہ بات کہیں تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے جس کا ارتکاب اللہ ماشاء اللہ سب کر رہے ہیں، اور یہ ظلموں میں بہت عظیم ظلم ہے جس کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ نے ہمارے اسلام سے انکار کر دیا تو ہماری ساری زندگی کی کوشش کس طرف جائے گی؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں التجا کروں گا اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ اللہ کے لیے اپنے دین کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کریں اور سوچیں ہمارا دین ہے کیا۔ ان فرقوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر کوئی انسان وہ کتنا ہی بڑا منصبدار ہے یا کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا امام ہے، ہمارے لیے نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے ترازو پہ ہمارے اعمال کو تولنا ہے، ہماری مرضی کا ترازو نہیں لگے گا۔ تو اللہ کے ترازو میں تو وہی ہوگا کہ اللہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو یہ دین سمجھ رہے ہیں، جو نیک اعمال مجھے بتلا رہے ہیں، کیا یہ میرے حکم کے مطابق بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، اللہ ان پہ سخت ناراض ہوتا ہے، ہم انہیں دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان باتوں پہ ناراض ہیں، اللہ اسے ظلم تصور کرتے ہیں، لیکن ہم اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ظلم باہم ہے ایک دوسرے کے اوپر جو کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کے اندھیروں کا سبب بنے گا۔ اب یہاں پہ پریکٹیکلی طور پہ تھوڑا سا تصور کریں، جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، جب سردیوں میں دھند ہوتی ہے اس وقت اگر آپ ایک خالی سڑک پہ جس میں آپ کے آگے کوئی گاڑی گائیڈ
آپ کی رہنمائی کرنے والی نہ موجود ہو، اکیلے آپ کو چلنا پڑے، تو سخت ترین سردی میں بھی ڈرائیو کرنے والے کو پسینہ آ جاتا ہے، سجھائی نہیں دیتا رستہ، حالانکہ گاڑی کی لائٹیں بل رہی ہیں، اس کے باوجود وہ رستہ نہیں تلاش کر پا رہا، وہ چند گز دور بھی اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی جب چار سو اندھیرا ہوگا، لائٹ بھی نہیں ہوگی، گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہر شخص اس اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا، جتنا کسی نے ظلم کیا ہوگا اتنا زیادہ اس پہ اندھیرا چھایا ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ آج تو ہم مزے کر رہے ہیں اپنے ظلموں پہ، تماشے بنا رہے ہیں اپنے سے مظلوموں کے، جو انسان بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کے تماشے کر رہے ہیں، کل اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچ جاؤ وگرنہ قیامت کے اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ اور اس سے آگے صحیح بخاری کے اندر الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید شبر طوقہ من 7 ارضین، جس نے صرف اتنا سا کسی پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، آج کسی کی بے بسی کو دیکھ کے ہنستے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ہمیں بتلایا کہ لوگوں، جس نے صرف ایک بالشت بھائی بھائی پہ ظلم کر لے، بیٹا باپ پہ، ماں کے پہ کر لے، ساس بہو پہ کر لے، پارٹنر پہ کر لے، مولوی لوگوں سے کر لے، منصبدار اپنے زیر نگی لوگوں سے کر لے، اور حکومت کے اہلکار سائلوں کے ساتھ کر لے، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے ہمیں بتلایا، من ظلم قید شبر طوقہ من 7 ارضین، اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اسے پہنا دیں گے جس نے صرف اتنا ظلم کیا ہوگا۔ اور ہم اپنے ظلموں کا حساب بھی نہیں رکھ سکتے، ہم سے کیا کچھ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذه لم يفلته ثم قرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فاذا اخذه، جب اسے پکڑنے پہ آتے ہیں، لم یفلته، وہ پھر ایک ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیتے، ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جب بھی اللہ کسی بستی کو، اس کے رہنے والوں کو پکڑتا ہے، جب وہ ظلم کرتے ہیں تب پکڑتا ہے، ان اخذہ علیم شدید، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ہمیں یہ بات سمجھائی، آپ نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا،
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، جب وہ دعا کرتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ، چاہے مظلوم کافر کیوں نہیں، اللہ اس کی بھی بات کو سنتے ہیں۔ تو پھر جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سن کے قسم اٹھاتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میں اس کو مہلت تو ضرور دوں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی جب مظلوم بددعا کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں مہلت تو دی ہوئی ہے، چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے ملکوں کے حاکم دیکھ لیں۔ میں فرعون کی بات کر رہا تھا، فرعون 70 سال تک بنی اسرائیل کے بچے مارتا رہا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو ایک گھونٹ پانی کا برداشت نہیں کر سکا تھا۔ جب پہلا غوطہ آیا، یہ ظالم اتنے بزدل ہوتے ہیں، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں جو کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے ایک پانی کا گھونٹ برداشت نہیں کر سکا۔ وہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں دنیا میں سب سے بڑا رب ہوں، وہی فرعون کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، لیکن اللہ نے اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اور آج اس بات کو 4000 سال گزر گئے ہیں اور معلوم نہیں کب قیامت آئے گی، کتنا وقت رہتا ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ قرآن میں فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ صبح بھی آگ لگاتا ہے، رات کو بھی آگ لگاتا ہے، اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی، اس کے ان کرندوں کو جو اپنے بادشاہ کی اس کے منصب کے تحفظ کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ بھی نہیں بچے تھے۔ آج ہمارے اہلکار بھی یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ملازمت ہے، جو سرکار کا حکم ہوگا ہم نے کرنا ہے۔ یاد رکھیں سرکار کے حکم کو اگر ماننا ہے تو وہ بڑی سرکار ناراض ہو جائے گی۔ اس نے فرعون ہی کو برباد نہیں کیا تھا، اس کی قوم جو اس کے ظلم میں اس کے ساتھ شریک تھی، اللہ نے انہیں بھی نہیں بخشا تھا۔ اور اللہ نے واضح طور پہ سورۃ انفال کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ، کیا تیرے پاس آل فرعون اور فرعون کی بات نہیں آئی؟ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے جتنی اقوام تھی، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، اس کے حکم کو نہ مانا، اس بات کا احساس نہ کیا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ فأہلکناہم بذنوبہم، اللہ کہتے ہیں میں ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سب کے سب ظلم کے اندر شریک تھے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے کہ نوکری کا مسئلہ ہے، ہم سرکاری ہیں، سرکار نے جو کہا ہم نے مان لیا۔ یاد رکھیں اگر ناجائز کسی پہ ظلم کریں گے تو کل اللہ کی عدالت میں جہاں اس حکمران کے گلے میں توق ڈالا جائے گا وہ اہلکار بھی نہیں بچے گا جو سرکار کے کہنے پہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرے گا۔ اور یہ صرف اہلکاروں کی بات نہیں ہے، ایک تاجر اپنی دکان پہ اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے زیر نگی لوگوں کے ساتھ
ایک مولوی اپنے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے مقتدیوں کے ساتھ اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے. اور یہ الا ھذا القیاس معاشرے میں جتنی بھی اکائیاں ہیں، جو بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ نے اوپر والا بنایا اور جنہیں اللہ نے زیر نگی بنایا، ہر دونوں کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر بات کو درگزر کرتے ہیں، ظلم کو درگزر نہیں کرتے. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے مکار ہیں، چلاک ہیں اور ٹیکنیکل طریقے سے دوسرے کو ناک آؤٹ کرتے ہیں کہ قانونی طور پہ ہم پہ حرف بھی نہ آئے اور ہم اپنا مدعا بھی حاصل کر لیں. یاد رکھیں یہ چلاکی مکاری جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں شاید لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہیں. ایک ذات ایسی ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ جو ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتی ہے کہ ہم کس سوچ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا ظلم یہ ہے، ظلم کی دوسری قسم یہ ہے انسان اپنے بھائی پہ ظلم نہ کرے. ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے. جب ایک شخص گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی پہ ڈکیتی ڈالتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. اگر ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا، وہ تو چند لمحے تڑپا، ممکن ہے اس مظلومیت کی وجہ سے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، لیکن یاد رکھو جس نے ظلم کیا اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو مظلمۃ لأخی من عرضہ او بشیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینارا ولا درہما ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدرہ مظلمتی وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اپنے کسی بھی بھائی پہ ظلم کیا ہے اسے چاہیے کہ یا اس سے معافی لے لے یا اس ظلم کی تلافی کر لے. اس دن سے پہلے جب کوئی درہم اور دینار انسان کے پاس نہیں ہوگا، صرف انسان کے پاس اچھے اعمال ہوں گے اور اللہ وہ اچھے اعمال جو ہیں اس سے چھین کے ان مظلوموں کو بانٹ دے گا. لیکن اگر کسی کے پاس نیک اعمال نہ ہوئے تو ان مظلوموں کے گناہ اس پہ لاد کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھائی کا حق کھانے کے لیے قسم اٹھا دی، چاہے وہ ایک پیلو کی ٹہنی کے برابر بھی کیوں نہ ہوا. یعنی یہ مسواک کرتے ہیں پیلو کی، کتنی حقیر چیز ہے. کہ اتنا بھی کسی نے قسم اٹھا کے دوسرے کا مال ہتھیا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب اللہ لہ النار، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو واجب کر دیا. وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. ہم اس معاملے میں کہاں کہاں بچیں گے؟ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چلو بیٹھ کے ٹیکنیکلی طریقے سے معافی تلافی لے لیں. وہ مجبور بے بس آدمی اپنی مجبوری کی وجہ سے کہتا ہے جو ملتا ہے وہ تو لو، تو کیا یہ معافی ہو جائے گی؟ ساری زندگی انسان یہ سب کچھ کرتا رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کہے کہ باب میں نمازی ہو گیا ہوں مجھے ساری چیزوں کی معافی مل جائے، تو کہ یہ معافی ہو جائے گی؟ اگر تو معاملہ ہوتا انسان اور اللہ کا، اور اللہ ارحم الراحمین ہے معاف کرتے ہیں،
لیکن جہاں انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہاں اللہ کا قانون یہ ہے جب تک اپنے بھائی کو معاف نہ کرے اللہ نہیں کرتے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو اپنی جان پہ میں عرض کر رہا ہوں جو ظلم انسان کرتا ہے کہ انسان اگر چوری کرتا ہے کسی کا مال چھینتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کسی کا مال 1 درہم بھی ناجائز لیتا ہے 2 باتوں میں ایک ضرور ہوگی یا تو وہ اس سے معافی لے لے یا اس مال کے ساتھ اس کے جسم کا جتنا گوشت اور حصہ بنا جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا تب تک اللہ اسے معاف نہیں کریں گے. تو میرے عزیز بھائیو ذرا سوچیں ہمارے جسم کا کتنا حصہ ہے جو لوگوں کے مال پہ بنا ہوا ہے. کتنی ناجائز چیزیں ہیں جو ہم نے لوگوں کی چھینی ہوئی ہیں یا ہم ٹیکنیکل طریقے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اسے ہم فیس کا نام دے دیتے ہیں یا اپنی عقل کا نام دے دیتے ہیں. کیا اللہ کی عدالت میں کہاں جائیں گے؟ تو اللہ مالک ہم پہ رحم فرمائے. یہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں. اللہ رب العزت نے سورت ابراہیم کی آخری رکوع میں یہ بات فرماتی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کوئی شخص یہ تصور نہ کرے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے ظلموں سے غافل بیٹھا ہوا ہے. انما یؤخرہم اللہ تو انہیں مہلت دے رہے ہیں لیوم تشخص فیہ الابصار جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. محتین مقنی رؤوسہم جب وہ وقت آئے گا یہ منہ اٹھا کے بھاگیں گے. وافیدتہم ہوا دل اڑ رہے ہوں گے. لا يرتد الیہم طرفہم وافیدتہم ہوا یہ مڑ کے بھی نہیں دیکھنا گوارا کریں گے ان کے دل اڑ رہے ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا دو. یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا جس دن پھر ظالم انسان کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے واپس بھیج دے. ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک میں تیری بات کو مانوں گا ونتبع الرسول تیرے رسولوں کا فرما بردار بنوں گا. اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال تم تو قسمیں اٹھایا کرتے تھے تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا اب کیا ہوا ہے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا کیا تم بھول گئے ہو جن گھروں میں جن شہروں میں جو رہتے تھے ان میں جو ظالم گزرے ان کا کیا حال اللہ نے کیا دنیا سے کس ذلت کے ساتھ رسوا ہو کے گئے. کیا تم پھر بھی تمہیں نصیحت نہ آئی؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا یہ تمہارے لیے نصیحت کی بات نہیں تھی اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ کیا کتنی مثالیں ہیں جو دنیا میں بکھری پڑی ہیں تمہارے سامنے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ کیا انہوں نے مکر نہیں کیا تھا انہوں نے ایسی ایسی زبردست تدبیریں نہیں کی تھی. اگر ان کی تدبیریں چل جاتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے. اتنے طاقتور لوگ ہیں سب برباد ہو گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا لوگوں اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے. ہمیں اللہ کے انتقام سے خوف زدہ ہونا چاہیے کہ جو ظلم کرے گا اس ظلم کا جواب اسے اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایسی بات سے بھی ہم کسی پہ ظلم کریں اور اس بات سے بھی اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے کہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. اللہ مالک ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد علی محمد صاحب کی طبیعت بہت نازک ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے، اور بھی جو مسلمان بہن بھائی کسی بھی بیماری تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بہنوئی اور بہن آج کل شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، بیماری کا شکار بھی ہیں، اللہ سے اجتماعی طور پہ دعا کریں اللہ ان کے لیے سلامتی اور خیر کا سبب بنائے، اللہ مالک سب پہ رحم فرمائے۔ کیا میں اپنے فوت شدگان کے لیے سال ثواب کے لیے صدقات دے سکتا ہوں، نوافل پڑھ سکتا ہوں، حج بدل کر سکتا ہوں؟ حج بدل تو ممکن ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح انسان اگر اولاد ہے تو اپنے والدین کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو ممکن ہے اللہ اس کا بدلہ انہیں دے، لیکن یاد رکھیں میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال والا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو ساتھ رہتے ہیں۔ الصدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں جو بھلائی کے کام کر گیا جب تک وہ قائم رہتے ہیں اس سے انہیں ان کا اجر ملتا ہے۔ دوسرا ولد صالح، نیک اولاد یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تیسرا فرمایا ایسا علم جو لوگوں میں پھیلا گیا، وہ خیر کا علم ہے، لوگ اس کی بھلائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تین قسم کے عمل ہیں جو فوت شدہ کو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بلکہ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تجھے اللہ نے مال دیا ہے، مرنے سے پہلے پہلے خرچ کر لے، کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں تیرے وارث اسے تقسیم تو کر لیں گے، تیرے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، میں پھر عرض کر دوں کہ آپ نے اسے فرمایا کہ اپنی زندگی اور صحت کے اندر اسے خرچ کر لو، جب تم مرے گا تو یہ وارث اپنے آپ میں تقسیم تو کر لیں گے لیکن وہ تیرے لیے خرچ نہیں کریں گے یا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کرے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی ایسے اعمال کریں کہ ہمیں کسی دوسرے کی حاجت نہ رہے۔ ایمان مفصل میں ہے، ہم اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لا چکے، تو کیا دعا کر سکتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے اور تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا، انشاءاللہ دعا کریں گے تو اللہ۔ ایک تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر اٹل، جو اللہ نے فیصلہ کر لیا اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، یعنی لٹکی ہوئی بات، اللہ رب العزت اس کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ مانگے گا انسان مجھ سے التجا کرے گا تو میں دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں۔ تو اس میں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اس مالک کے حضور، اس سے مانگنا ہی ہماری عزت ہے۔ دیکھیں انسان سے مانگنا ہماری ذلت ہے لیکن اللہ سے مانگنا ہماری عزت ہے۔ انسان کے سامنے سر تھوڑا سا ایسا جھکائیں تو انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے، لیکن اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے بھی انسان سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے حضور جھکنا، اس سے مانگنا، یہ ہماری عزت ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیا جرابوں پر مسح جائز ہے؟ ترمذی، ابو داود، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں اور بوٹوں پہ مسح کرتے تھے۔ جراب آپ لغت عربی میں آپ اسے نکال کے دیکھ لیں، جراب اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں
جس سے پاؤں ڈھانپا جاتا ہے۔ تو جہاں تک موزے کی بات ہے، اسے خفین کہتے ہیں عربی زبان میں۔ موزے کے اوپر مسح، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہمارے بعض دوست اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے جرابوں کے مسح کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے کسی حکم کا انکار کریں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ اذان پڑھنا غلط ہے یا درست؟ میرے عزیز بھائیو، یہ چند سال ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے اس خباثت کو نکالا ہے۔ میں اسے خباثت سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر دین کے اندر جو نیا کام ایجاد کیا جائے اس کا نام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ جو انسان کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے دراصل وہ رسول اللہ پہ بد اعتمادی کرتا ہے کہ جو کام مجھے پتا چلا ہے وہ رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پہ جنازہ پڑھا، اس کے بعد قبر پہ آ کے دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب تمہارے بھائی سے سوال و جواب ہونے لگا ہے، اس کی استقامت کے لیے دعا مانگو۔ وہاں صرف استقامت کے لیے دعا مانگنا سنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ کیا قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیں۔ میرے عزیز بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القعبین۔ اہل ایمان جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ وضو کی کیفیت بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القعبین۔ یہ چار چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں وضو کی۔ کلی ناک میں پانی ڈالنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اور آپ نے فرمایا دو چیزوں میں وضو فرض ہے، نماز میں اور کعبۃ اللہ کے طواف میں۔ آپ نے فرمایا نماز اور کعبۃ اللہ کا طواف دونوں ایک ہی طرح ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نماز میں بات نہیں کر سکتے، طواف میں بات کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح نماز میں وضو فرض ہے، آپ نے فرمایا مفتاح الصلاۃ، نماز کی چابی جو ہے وہ وضو ہے، مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی وضو ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اسی طرح طواف کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو واپس آ کے وضو کر کے پھر طواف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے وضو شرط نہیں۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ھذا ما عندی، یہ میرے علم کے مطابق یہ بات ہے، ساری بات بہتر اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کنفیوژن ہو تو آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کی تسلی کے لیے آپ کو وہ احادیث دکھا سکتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک من سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دے، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی پہ ظلم کریں، اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ظلم کرے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان حال دوستوں بھائیوں بہنوں کے لیے اللہ آسانی کے رستوں کو کھول دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے ان کے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔